جناب یہ نہیں کہ اشارے کر کے لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں. حضرت شاہ ڈاکٹر صاحب نکال دیتے. بہرحال آخری سانس تک ہردوئی سے چپکے رہے. جہاں سے ابتدا کی تھی وہیں انتہا کر دی. اویس کو میں نے ارجنٹ خط دیے ہیں, 2-3-4 ہی ہیں, لیکن میں نے کہا آپ اور دونوں مل کر مجھے بیٹھے میں سامنے اویس. میں نے کہا آپ دونوں آپ تھوڑا اچھا آ رہے ہیں ماشاءاللہ اثر میں. یہاں 20 منٹ دیر سے ہیں آپ. نہیں پورا ہے مجھے پتا ہے, بھی ڈر گیا بیچارہ کہ 20 منٹ تو نماز ختم ہوئے تو نہیں ہوئے. اسی طرح ڈراتا رہتا ہوں تو قبضے میں آتے ہیں, ورنہ تھوڑی قبضے میں آتے ہیں لوگ. ہاں جی ہاں بتائیے. ٹھیک ہے بھائی دیکھو ہر جگہ لڑکیاں ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جہاں لڑکیاں وہاں مت جاؤ, تقویٰ سے رہو. ہر جگہ لڑکیاں ہیں. پان کی دکان پر بھی کچھ عرصے میں لڑکیاں آ جائیں گی. کتھا زیادہ لگاؤں چنا زیادہ لگاؤں, کہ آپ خود ہی آ جائیں ہمارے پان میں. ہر جگہ جو حالت جا رہی ہے وہ یہی ہوگا. بھیکنے مانگنے والے بھی ہجڑے اور عورتیں, بال کاٹنے والی بھی عورتیں آ جائیں گی. پھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, وہاں بھی عورتیں ہو سکتی ہیں. غیر ضروری بات ہے, مسئلہ نہیں آئے گا ابھی وقت دیکھنا. بھی لیکچر سنتے رہو. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب سے بات ہوئی کہ وہ میں اب گھر الگ کر رہا ہوں, میرے بھائی کی حرام کی تنخواہ ہے اور اس کا خیال ہی نہیں کرتے. الحمدللہ اللہ کرم. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ کے بابا کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا. بابا کہاں گئے, گم ہو گئے؟ یا اللہ آپ کہاں گئے بابا؟ یہ لو بابا تو چلے گئے. اویس انگو پہ آواز سمجھے گا نہیں, لیکن بولنے میں اچھا رہا, یہ تو سمجھ جائے گا. سننا تو آپ دیکھ لیتے ہیں. اویس آپ نے ایک صاحب کا واقعہ سنایا تھا کہ جو حرام نہیں کماتے حلال کماتے ہیں, تو ان کے ماموں ان کے والدہ وہ کیا چڑھاتے ہیں. سنو ان کی بات, سچی بات ہے, بتاؤ. وہ آدمی اپنے والدہ سے بدتمیزی کرتے ہیں, وہ اسی کو دباتے ہیں, اور اس کے لیکچر کتنا دیتے ہیں کہ حرام کھاؤ. اس میں کیا ہے حرام میں؟ ایک لقمہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. عقل مند ہو تو آپ کو جب وہ لیکچر دیں حرام کمانے کا, چاہے ماموں ہو یا چاچا ہو, بہت ہی ادب کے ساتھ پیر تک اپنی گھٹنے کو ہاتھ پکڑ لیں کہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, آپ میرے بڑے ہیں, میرے بابا کے برابر ہیں, میں آئندہ یہ بات نہیں سن سکتا قرآن پاک کے خلاف. آپ کو سننا ہی نہیں چاہیے, آخر آپ کو چوٹ لگ جائے گی ایک دن, آپ کو حرام نہیں لگے گا. مولوی یہ ہیں, آپ کیسے سن سکتے ہو؟ مولوی تو ہمارے باپ دادا ہیں, میرے ماں باپ میرے مولوی ہیں, مفتی صاحبان ہیں, میرے شیخ تو جو ہیں, لیکن ہر مولوی کو, ہر عالم کو, ہر مفتی کو میں اپنا باپ دادا اور اپنی ماں سمجھتا ہوں. میرے ماں باپ کے خلاف کوئی کہہ کے دکھا, منہ توڑ دوں اس کا, چاہے میں کمزور بھی ہوں. نہیں برداشت کرنا تھا نا, نہیں برداشت کرنا تھا. ابھی ایک واقعہ سناؤ جن کی والدہ نے مولویوں کے خلاف کہا تو بیٹے نے کیا کہا ہاتھ جوڑ کر, اب آئندہ حکیم تھوڑی ہمت ہوگی, تھوڑا ہمت کر کے بولنا چاہیے. انہیں ہمت بدتمیزی کرنا جائز نہیں. وہ جو بدتمیزی کرتے ہیں, لیکن ہمیں پہلے تو حضرت مجدد نے فرمایا تھا بہت برس پہلے کہ تماچے سے ٹھیک کر دو ایسے بے غیرتوں کو جو علماء اور اللہ والے کے خلاف ہیں. پھر اب بڑوں نے بدل دیا اس کو, یہی فتنے کا زمانہ ہے, غنڈوں سے دوستیاں ہیں. پھر آپ لوگ چین سے دین کا کام نہیں کر سکو گے, صرف تعلق ختم کرو ایسے منحوس آدمی سے. منحوس آدمی سے یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں, ایسے منحوس آدمی سے تعلق ختم کرنا فرض ہے. جو علماء کے خلاف کیا کہہ رہا ہے, قرآن پاک حدیث پاک کے خلاف بات کر رہے ہیں. اسلام سے
مولوی نے تمہارا بگاڑا کیا ظالموں؟ تمہارے گھر میں نیٹ مولوی نے لگایا، کیبل مولوی نے لگایا، بے پردگی مولوی نے کرائی ہے، تو ٹی وی مولوی گھر میں لایا ہے، مولوی ناچ گانے سکھاتا ہے، تم لوگوں کو بے غیرت اور شرم نہیں آتی ایسے جملے بولتے ہوئے؟ اللہ معاف فرمائے، میرے سامنے کوئی کہہ کے دکھا دے، علماء کو کیا طلباء کو کہہ کے دکھا دے ذرا، علماء تو بڑی بات ہے، طلباء کے لیے کہہ کے دکھا دے ذرا۔ بدماشو، تم سے تو نہیں ہوتا یہ کام، جو کر رہے ہیں ان کا ساتھ دو، ان کو دعائیں دو، شاید تمہاری بخشش ہو جائے ایسی بات پر کہ کوئی طالب علم دعا دے دے کہ ہمیں راستہ دیا، ہمیں سلام کیا، ہمیں عزت دی۔ حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مالدار آدمی اگر طلباء کا اکرام کرتا ہے اس کے دل میں کبھی تکبر نہیں آئے گا۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں تو حافظ ہے، عالم ہے، امام ہے، تخصص کر رہا ہے، تخصص فی الحدیث کر رہا ہے، فقہ پڑھ رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف دیا ہے؟ وہ یونیورسٹیوں کے لونڈے دیکھو آپ، جلوس نکالتے ہیں کہ ہم کو جو ہے وہ نوکری نہیں ملی، پتھراؤ کرتے ہیں، بھوک ہڑتال کرتے ہیں کہ ہماری ڈگریاں ہیں ہمیں نوکری نہیں ملتی۔ کسی طالب علم نے پتھراؤ کیا ہے؟ یونیورسٹیوں میں قتل ہوتے ہیں، زنا ہوتے ہیں، شراب پی جاتی ہے اور روڈ بلاک کرتے ہیں، کتنے کتنے مہینے سال میں یونیورسٹی بند رہتی ہے، کبھی کوئی مدرسہ بند رہا ہے؟ 50 زبانوں والے رہتے ہیں، پنجاب کی 5 زبانیں، پشتو کی 8 زبانیں، جتنی زبانیں ساتھ رہتے ہیں، کبھی کسی نے سر پر بوتل ماری، کسی نے سریا مارا؟ اور یہاں تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کبھی تعصب کیا طلباء نے؟ کبھی روڈ یہ بلاک کیا؟ کبھی تمہارے گھر میں جھانکا؟ تمہارے گھر کی کبھی گھنٹی بجائی، تمہیں ستایا کبھی؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہارا کھاتے ہیں کیا؟ کبھی طلباء گھر گھر گئے کہ جا کے کھال دو، ہمارے مدرسے میں آج کھانا نہیں ہے، ہمیں کھانا کھلاؤ؟ شرم ہی نہیں آتی؟ عذاب اپنے اوپر خرید رہے ہیں۔ کتنا یونیورسٹی کے حالات کیا ہیں لڑائی جھگڑے کے، ایک لڑکی کے پیچھے یونیورسٹی 2 دن بند ہو جاتی ہے، یہاں کون سی لڑکی کے معاملات ہیں؟ کتنے عرصہ ہو گئے، کس طالب علم نے کس لڑکی کو چھیڑا؟ ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہم اپنے گناہ کی اصلاح کریں، دوسرے کو نیک سمجھیں۔ ایک دفعہ آدمی کہہ دے نا، ہمیں بھی کہا تھا کچھ لوگوں نے، بابا کے دوست نے، رشتہ داروں نے ایک چیخ ماری ہے، مجال نہیں ہے کہ آئندہ طلباء وغیرہ کچھ کہہ سکیں، جس طرح ابھی میں کہہ رہا ہوں تمہارا کھاتے امام صاحب تم سے تنخواہ لیتے ہیں، تمہیں تنخواہ تم دیتے ہو، مت دو۔ الحمدللہ کھوپڑی میری، ویسے آپ دیکھتے ہیں اتنا میرے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی پوچھیں، مجھے غصہ آتا ہے، اس میں آگ لگ جاتی ہے، مجھے آگ لگ جاتی ہے۔ ہمارا بڑے بڑے مالداروں سے اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہاں بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا تو امام صاحب نے فرمایا کہ چاول وغیرہ کے بارے میں فرمایا، ہمارے بھائی کے دوست جو ہے وہ فیکٹری مالک چاول کے، اور بہت بڑی ایکسپورٹ ان کی، میں نے بھائی جان سے کہا، بھائی جان نے ان کو کہا، تو انہوں نے کہا کتنی بوریاں چاہیے؟ 20 بوریاں چاہیے تھی یا پتہ نہیں کتنی چاہیے تھی؟ تو بھائی نے کہہ دیا کہ لے کس لیے بھائی؟ تو انہوں نے کہا مدرسے میں آئیں گے لوگ مہمان اس لیے۔ کہا ارے مدرسے میں تو دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، یہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے۔ بھائی جان نے مجھے بتایا، میں نے کہا شخصی میں شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، 1 کلو اس کے پر منہ پر مارتا ہوں میں۔ یہ تو خود کہہ رہا تھا تو ہم نے کہا چلو تمہارا صدقہ جاریہ، پر تم بے حیا آدمی، تمہاری قسمت میں صدقہ جاریہ ہے ہی نہیں۔ آج تک اللہ کے کرم سے اتنے برس ہو گئے میں نے شکل نہیں دیکھی اس کی، الحمدللہ آج تک اللہ کے کرم سے شکل نہیں دیکھی۔ مال پہ اکڑتے ہو، تمہارے پاس ایمان کہاں سے پہنچا؟ مدرسے سے اور طلباء سے تو پہنچا، علماء سے تو پہنچا۔ باقی دین کے شعبے تو بعد میں ہوئے ہیں۔ یوزکیم تو 1437 برس سے چل رہا ہے، اصحاب صفا کے چبوترے پر یہی تو بیٹھے تھے۔ علم تو وہاں سے نکلا ہوا ہے، وہاں سے۔ آپ کوئی ایسا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو کوئی ان کے بیچ کو نکال کر تابعی کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا؟ ارے آپ نے کس سے سنا؟ وہاں سے بات چلتی ہے جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام سند کے ساتھ لیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں جو ہے نا ایسے ہی مال پہنچ گیا۔ اس کی حفاظتیں کس نے کی؟ ندیم بھائی کو فون کریں، نہیں لگ رہا، دیکھا ندیم بھائی کا میسج تو نہیں آ گیا؟ نہیں آیا، ندیم بھائی کو بتائیں۔ ہاں اٹھا کے نہیں اٹھا رہے؟ اچھا نہیں، ندیم بھائی کبھی بات ہے، یہ رو رہی ہیں بیچاری۔ ایک دفعہ اگر ہمت کر کے کہہ دو نا، پھر ہمیشہ ایش کرو کہ ماضی سے سن رہے ہو، آخر آپ بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، چوٹ لگ جائے گی یار۔ کہہ تو یہ رہی صحیح ہے کہ اخبار میں آیا تھا کہ مولانا پکڑا گیا، تو پکڑا گیا تو کیا ہوا؟ فرشتے تو نہیں ہے؟ دوسروں کا کیوں نہیں دیتے ہو اخبار میں؟ ان کا کیوں دیتے ہو فوراً؟ یہی کام تو لاکھوں نے اور نے کیا ہے۔ وعلیکم السلام بھائی، وہ پی ٹی سی جو لگے کون تو موبائل جو گر
کیا واسطہ تم اور ہم اپنے گناہ کو صحیح کروائیں؟ وہ جانے اللہ جانے ہمارا کیا واسطہ؟ ایک بات نہیں بدفعلی میں پکڑا گیا ایک، او جناب پورے میڈیا نے کیوں؟ علماء کو جھکانے کے لیے، وہ اللہ نہیں جھکاتے ان لوگوں کو، اور یہی کام 1 لاکھ اور نے کیا، ان کا کیوں نہیں کیا تم نے؟ کہ جاہلوں کے مدرسہ زبردستی کھولا ہوا، بزرگوں کی سرپرستی نہیں، اور 2 طالب علم کو زنجیر میں بند کیا ہوا، سنائے کہ کئی مہینوں تک بار بار میڈیا پر آتا رہا مدرسوں میں یہ ہوتا ہے۔ یہاں ہو نا، دارالعلوم جاؤ۔ ابھی ایک بہت مالدار تھے تو میں نے کہا آپ دارالعلوم جا کے چکر لگا کر آؤ، واپس آئے بات نہیں کر سک رہا تھا کہ وہ دنیا یہ لگے سب فرشتے، ادب، اخلاق، صفائی، ڈسپلن۔ میں نے کہا اور آپ کو کیا چاہیے بھائی؟ ایک تاریخ ثابت کرے کہ 10 طلباء نے روڈ روکاؤ کہ ہمیں امامت نہیں مل رہی، ہم قاری صاحب ہیں ہمیں پڑھانے کو نہیں مل رہا، ہمارے گھر میں نعوذ باللہ فاقہ ہے، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ارے اگر تمہیں اتنا ہی شرم آتی ہے تو ذرا مدرسے کے بجلی اور گیس کا بل ہی معاف کر دو، سعودی عرب، دبئی، قطر، مسقط کی طرح ہے۔ امام صاحب نے قطر میں مجھے دعوت دی اور وہاں کھانے کی، تو میں گیا تو سارے کمرے ایئر کنڈیشن، کارپیٹ اتنا موٹا، پردے ایسے، میں نے کہا شاید کسی کے دوست کے گھر میں لایا ہے۔ دوسرے کمرے میں جب ہم گئے ہال میں جانے کے لیے تو وہ فریزر رکھا ہوا، پیک، کولر، واشنگ مشین۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ حکومت کی طرف سے میں ملا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا گھر امام صاحب کا ہے؟ کہا نہیں میرا گھر ہے، مؤذن صاحب 3 کمروں کا گھر۔ میں نے کہا امام صاحب کا 6 کمروں کا گھر ہے اور پورا سینٹرل ایئر کنڈیشن اور گاڑی الگ ہدیہ۔ وہ الگ بات ہے کہ وہاں ایمان بچانا مشکل ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں، داڑیاں کٹ جاتی ہیں، ٹخنے چھپ جاتے ہیں گورنمنٹ کی دباؤ کی وجہ سے۔ سب چیز پیسہ تھوڑی ہوتی ہے، جلدی کرو نا بھائی۔ ہاں وہ پی ٹی سی ایل پہ بھی نہیں اٹھا رہے، اس سے دیکھو نا پی ٹی سی ایل کا، دوبارہ کرو۔ ہاں کیا ان سے کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا؟ ان سے کہیں کہ آپ ان کی بات نہ سنیں، ایمان جانے کا خطرہ ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے۔ ہاں والدہ ان کو سمجھاؤں، والدہ سے کہیں کہ آپ کو ماموں کو کہیں جو لکھنا ہے لکھ دیں، اور دارالعلوم سے فتویٰ لے لیں، بنوری ٹاؤن سے لے لیں، جامعۃ الرشید سے لے لیں، جامعہ فاروقیہ سے لے لیں۔ اگر وہ کہیں گے میں غلطی پر ہوں، میں ماموں کے پیر بھی پکڑوں گا، اور جو نوکری ماموں کہیں گے میں کر لوں گا۔ آپ ان کی سن کے کیوں گناہ گار ہو رہی ہیں؟ اگر اللہ کو غصہ آ گیا پھر کیا کریں گے؟ آپ کی ماں بہن سمجھدار ہے، یہ علم اور علماء اکرام کی عظمت لے جاؤ، اماں کو دکھاؤ، اور بدگمانی اس کا علاج کہ علماء سے بدگمانی کرنے والوں کا ایمان ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہو جاتا ہے۔ لے جاؤ۔ فرض کریں ایک مثال ہے، حضرت شاہ ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت علماء کام نہیں کرتے مدرسے میں، چندہ کھا جاتے ہیں، تو فرمایا ایسا غصہ ہوئے، حضرت تو تھپڑ مارنے جیسے ہو جاتے تھے اگر کوئی کہتا تھا تو۔ اور کیبل اور ننگے ناچ اور جانوروں کی فلمیں اور اس میں لگے ہوئے، ماں بیچاری رو رہی ہے۔ ہم کیونکہ جانتے ہیں ہمارے بابا کے دوست کی بیوہ ہیں، ان کے شوہر کا قتل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے انہوں نے شادی ہی نہیں کی۔ آج وہی اولاد جو ہے ماں کے ایسے رو رہی تھی، بیچاری بوڑھی ہے۔ حضرت فرماتے تھے بیوہ کی دعا لیا کرو اگر محرم ہے تو اولاد تو اولاد ہی ہے نا، بیوہ ماں ہے، اور اس سے دعائیں لینے کے بجائے اسے بد دعا لے رہے ہیں۔ ایسی صابرہ ہے کہتی بد دعا تو چھوڑو، بلکہ کہہ رہی ہیں اللہ انہیں سرخرو کرے آخرت میں بھی، اور انہیں اللہ کوئی تکلیف نہ دے، ماں کو ستانے کی وجہ سے ان پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ کیا حالت ہوگی ماں کی، آپ سوچو۔ اگر سکون چاہیے نا، ایک دفعہ کہہ دو، آپ کو گناہ بھی نہیں ملے گا، یہی بتا دوں آپ کو میں،
بلکہ پکڑ کا خطرہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کے خلاف باتیں سن رہے ہو. آپ مجھے کوئی ایک امام صاحب بتا دو، چاہے وہ خوف کی خبریں بتاتے ہیں، نہیں بتانا چاہیے، قبر کا اور دوزخ کا اس دور میں نہیں بتانا چاہیے، ایک بتا رہے ہیں چلو، تو قرآن اور حدیث بتا رہے ہیں نا، اپنی طرف سے تو نہیں بتا رہے. ٹی وی کے فائدے بتاتے ہیں کیا؟ وہ زنا کے فائدے بتاتے ہیں، سود کے فائدے بتاتے ہیں. ان کو تکلیف پہنچتی ہے، جن چیزوں کو منع کرتے ہیں ان کو وہ چیزیں تو چاہیے. سود چاہیے، ملاوٹ سے اس کے خلاف بولتے ہیں کہ ملاوٹ کا یہ عذاب ہے. میں سمود پر چیخ ماری گئی تھی، سب کی حالت کیسی ہوگی. وہ آج سمود کو ہوا نے کیا ایسے جیسے کھجور کے پتے گرے ہوئے ہوں. اب ان کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے. اور وہ جو جعلی لوگ ہیں قبر پرست ہے، یہ ان کو دیکھتے ہیں، قریب آ کر دیکھیں تو روئیں گے آنسوؤں کے ساتھ، کیسے کیسے پیارے ہیں یہ لوگ. اب مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے اللہ والے میڈیا پر تو آتے نہیں ہیں، جو آنا ہے وہ ان کے حساب سے وہ الگ بات ہے، لیکن استخارہ گروپ اور اس میں تو آتے نہیں ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے ایسے لوگوں کو. حضرت فرماتے تھے اللہ کا عذاب ہے ایسے لوگوں پر جو علماء کو کہتے ہیں برا. محمد کون ہے؟ محمد ہارون. اچھا 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 ٹھیک ہے. آگے محمد لکھا تھا نا، اس لیے میں نے کچھ پیچھے دیکھا تھا. محمد ہارون. پانی یہ صبر کا اور وہ غم دکھ پریشانی کا اور وہ 7 مرتبہ دعا پڑھنے کا اور وہ صبر والا جو نیا پرچہ ہے نا، اس طرح بنا دیا. دیکھ لو ملا کر، اتنا پرچہ تھوڑی تھا، وہ تو 3-4 پرچے تھے. دیکھیں وہ اور کتابیں نکال لیں. ہم تو ایسے منوس لوگوں کو کتابیں بھی نہیں دیتے کیونکہ بکواس میں کر لیں ایمان نہ خارج ہو جائے ایسے لوگوں کا. یہ تو بہت چھوٹی سی کتاب ہے، تحفۃ العلماء پڑھیں تو ان کا پخانہ نکل جائے کہ علماء کے لیے کیا حضرت مجدد کی کتاب ہے تحفۃ العلماء. ایسے ایسے ان کے فضائل لکھے ہوئے، لیکن جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ تھوڑی، جو سود کے کام کے لیے تعریفیں کرے اور سمجھائے اس کو، تو اس کا تو کیا ہوگا، شاید اللہ بچائے. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے بھائی. چنی میں پانی پہلے پلاؤ نا بھائی. کھانسی کی دوائی ضروری ہے. اب 20 منٹ آج نیند آئی نہیں، کھانستا رہا. اب میں نے کہا اب کیا اس وقت آپ کو کہوں 20 منٹ بھی کیلولا نہیں ملے گا، 5 منٹ شاید نیند آئی بس. آج تو بالکل نیند کا ہی ایسا معاملہ ہوا ہے. اللہ ڈر رہا ہے کیا؟ اللہ چاہے تو 1 منٹ کے کیلولے میں برکت دے دیں تو مجھے ڈرا رہا ہے بھائی. اللہ بھی ایسے کھینچ کر کا جیسے یتیم خانے کا سیکرٹری بولتا ہے. حضرت والا جب کیلولا کرتے تھے نا تو دعا کرتے تھے کہ فرمایا کہ کیلولا جو ہے 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان کیلولا نہیں کرتا. ڈاکٹر کراڑ صاحب ہنساتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت والا شیطان کیلولا نہیں کرتا، لولا کرتا ہے. اور شاہراڑ صاحب بھی ہنس رہے ہیں. حضرت فرماتے تھے کیلولے میں ٹائم نہیں لکھا ہوا، دفتر میں آپ کو موقع نہیں ہے، ایسے ہاتھ پہ ڈھیلے چھوڑ کر 2 منٹ اللہ سے دعا کر کے اللہ سنت پہ عمل کر رہا ہوں، 2 منٹ میں برکت ڈال دے. فرمایا رات میں تہجد میں مدد ہوگی، فجر میں مدد ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس لیے سنگا ہل دے نو پرابلم، سمجھے. ایسی ٹھنڈی کھانسی جیسے میں نے کوئی ظلم کر دیا. یہ لو یہ بھی وہی ہے. کون سا بیان لگاؤں؟ دعا کرو بھائی. بغیر آپ کے ہر سمت تیرگی آقا، بغیر آپ کے. اندازہ لگاتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہزاروں کے حصوں میں کیا ہے. یہ شیخ الحدیث ہے پیٹر میرسبرگ ساؤتھ افریقہ کے، علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، حضرت مولانا منصور صاحب دامت برکات. ہر سمت تیرگی آقا. ہاں کتاب آپ دیکھو نا، صبر کی تو 3 کتابیں دیں، وہ تو نہیں کہنا تلقین صبر زمین تو خاص انتقال کے لیے ہے. تجلیات جذب دے دیں. اس میں لکھتے ہیں اس کو ضرور پڑھیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم القدر دعا جو ہے نا، زیادہ نہیں بھیجنا. اور ندیم بھائی سے ایڈریس لے لیں. کیا عجیب چیز ملی ہے ماشاءاللہ، مست ہو گیا ماشاءاللہ. واہ واہ بھی تو کہوں، سبحان اللہ نہیں کہا.
3 دن سے خط لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، وقت ہی نہیں مل رہا۔ کہ میری آنکھ کی گویا ہے روشنی آقا، بغیر آپ کے ہر سمت تیرگی۔ یہ اس وقت آپ کے بھائی کی کیفیت ہے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، وہی ہے یہ اشعار۔ آقا کہ میری آنکھ کی گویا دیکھیے آپ روشنی کتنا احتیاط ہے آقا، واہ، نہ جانے کون سا افسون ہوا ہے جہاں پہ میری افسون جادو میجک، یہ اکیلے میں نہ جانے ان سے کہ اکیلے میں بیت نہ کریں، امرت کو تنہائی میں بیت نہ کریں، دائیں طرف ہو رومال اس کے ہاتھ میں اور پھر بیت کریں۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا اگر امرت پہ بیت کیا اکیلے میں یا براہ راست ہاتھ میں تمہاری خلافت منسوخ کر دوں گا۔ یہ حضرت کی احتیاط تھی۔ ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت والا جملہ کرتا ہوں کہ اگر اکیلے میں بیت کیا یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیت کیا خلافت واپس لے لوں گا۔ شیر محمد سنگال نے جوڑ دے فقیر، اس سے علماء بیت ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ کاروبار آدمی ہے، علماء بیت ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا ہو گیا نا، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا افسون برائی کا بدلہ برائی سے جہاں پہ میری بغیر آپ کے دوبھر ہے زندگی آقا، نہ جانے کون سا افسون ہے، نہ جانے کون سا افسون ہوا ہے جہاں پہ میری بغیر آپ کے دوبھر ہے زندگی آقا، میری نگاہ میں دنیا اندھیر ہے یکسر، جب میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا تو میرے ایک دوست کا فون آیا کہ میرا انٹرویو ہوا ہے وہاں مسقط میں، ہر مہینے 15 لاکھ روپے، لیکن سود کا معاملہ ہے۔ مجھے تھوڑا جوش آیا، میں نے کہا پہلے پوچھوں کیا کہتا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہ میں نے لات مار دی۔ سال کے 15 لاکھ نہیں، مہینے کے۔ یہ میرے پیارے شیخ کے فیوز اور برکات ہیں۔ 15 لاکھ اور نوجوان، بڈھا نہیں نوجوان۔ یہ حضرت فرماتے تھے میں تو اللہ والوں غلام ہوں، اہل اللہ کی صحبت سے طاقت آتی ہے، اسٹیم دل میں آتی ہے۔ اب یہ نوجوان ہے، 2-3 نوکریاں سود کی چھوڑ چکا ہے، ابھی بھی سود کی بڑی نوکری مل رہی ہے۔ عمر کیا ہے اس کی؟ اللہ کو رحم نہیں آئے گا، اللہ چھوڑ دیں گے اس کو، بھوکا مار دیں گے۔ یہ تو شکر ہے اس کو گھر کی طرف سے تو مدد ہے نا۔ میرے پاس ایسے نوجوان ہیں گھر کی طرف سے مدد نہیں ہے، مزدوری کر لیتے ہیں اور بڑی تنخواہ ہے، اس سے نوکری تلاش کر رہے ہیں حلال کی۔ اس میں ثواب کتنا ہے پھر؟ اور اس دور میں جب مذاق اڑایا جا رہا ہوں، ہاتھ پہ انگارہ رکھنے والی بات ہے اس وقت۔ میری نگاہ میں دنیا اندھیر ہے یکسر، اگر ہو آپ کی محسوس بے رخی آقا، میری نگاہ میں دنیا اندھیر ہے یکسر، اگر ہو آپ کی محسوس بے رخی آقا، بغیر آپ کے ہر سمت تیرگی آقا، کہ میری آنکھ کی گویا ہے روشنی آقا، جمال ظاہر و باطن، ظاہری طور پر بھی اللہ نے جمال عطا فرمایا، باطنی یہ امرت کو فضائل عمل مت پڑھنے دے، منع ہے سر۔
خود تبلیغ والوں کے بزرگوں کا منع ہے. آج آپ مدنی مسجد جائیں, دیکھتا ہوں بچے کو ساتھ لے جائیں, کیسے آپ کو اندر جانے دیتے ہیں؟ کب سے بیان سننے آئے گا, نہیں جاؤ گھر پہنچا کر آؤ. 8-10 دفعہ سختی کی, اب کوئی امرت کو لاتا ہی نہیں. پہلے امرت سوتے نہیں تھے مدنی مسجد میں, اب کیوں نہیں سوتے؟ کتاب پڑھنا بھی منع ہے ان کو بس سائٹ پہ رہیں, اور راتوں کو بھی ان کو منع ہے. مانتے کہاں ہیں ہم لوگ جوشیلے؟ امرت کو رات کو رہنا منع ہے. اب محلے کے امرت جو ہیں وہ کتاب پڑھیں تو غلط ہے نا. امرت اعلان کرے, سب دیکھ کر مزے لیتے رہیں گے آرام. تو ان کو سمجھائیں کہ ابھی آپ صبر کرو. کیا قرآن پاک میں صبر کا مضمون نہیں ہے؟ تو تکلیف ہے تمہیں صبر کرتے ہوئے. حضرت فرماتے جس طرح آپ امرتوں سے استاد ہیں احتیاط کرتے ہیں, اور کتنا تعریف شروع ہو گئی, اور طالب علم رو رہے ہیں کہ ہمارے استاد جی اتنی احتیاط کرتے ہیں, اتنا ہم بھی نہیں کرتے. اب جب طالب علم دیکھے گا میرا استاد اتنا احتیاط کر رہا ہے تو وہ خود بھی احتیاط کرے گا تو گناہ سے بچ جائے گا. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم نے حضرت والا سے فرمایا کہ حضرت والا میرے استاد حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کبھی کسائی کی نظر سے نہیں دیکھا. آپ بتاؤ گردن جھکا کر کوئی ڈانٹ سکتا ہے؟ گردن جھکا کر ایسے کوئی ڈانٹ سکتا ہے؟ اور حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ گردن جھکا کے ڈانٹتے تھے. کسائی کی نظر سے مجھے کبھی نہیں دیکھا. اور خدا نہ خواستہ حضرت نے فرمایا استاد سے بے اصول ہوئی جائے پھر ہر جگہ گالیاں دیتا پھرے گا. ابھی حضرت کے ایک بیان میں آپ لوگ بھی تھے اس دن جب حضرت سنا رہے تھے کہ ایک طالب علم میرے پاس آیا کہ مجھے مدرسوں سے اور استادوں سے چڑ ہو گئی ہے, میں نے مدرسے پڑھنا بند کر دیا صرف اس وجہ سے کہ استاد نے اس طرح کیا تھا گڑبڑ کچھ. تو ابھی آپ آگے دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا نعمتیں عطا فرماتے ہیں. مبارک ہو ماشاء اللہ. مٹھائی کھلائی مولانا ہارون صاحب کو بھائی؟ ہاں کھلایا نا. ماشاء اللہ نے اتنی بڑی مسجد دی ہے آپ کو, اتنا بڑا مدرسہ دیا ہے, حضرت کے آپ خلیفہ ہیں, اور علاقے میں آپ کی عزت کتنی ہے. ایسے علاقوں میں بہت علماء کو عزت دی جاتی ہے, ہر بات مانتے ہیں لوگ. تو ایسے میں پھر جو تقوی والا ہوگا وہ کیا آگ لگائے گا, خود سوچ لو پھر. ماشاء اللہ آپ کو دیکھ کر رشک آتا ہے. آپ کی مسجد اور آپ کی نئی مسجد جو بن رہی ہے, آپ کا مدرسہ, لوگوں میں آپ کی عزت, اور پھر یہ احتیاط. یہ تکلیف تو ہوگی. انعام دل چاہے گا دیکھنے کا, کیوں؟ نفس اور شیطان تھوڑی چھوڑے گا. ایک لڑکا ہے اس نے ایک ایک کر کے 5 لڑکوں کو جمع کر لیا ننگی فلم کے لیے. روزانہ سب ننگی فلم دیکھ رہے ہیں. یہ بدماش لڑکا ان 5 پر محنت کرے گا یا نئے پر محنت کرے گا؟ نئے پر کرے گا نا. تو شیطان اور نفس کی جو غلامی کر کے بیٹھے ہیں اس پر کیوں محنت کرے گا نفس اور شیطان؟ تو اس پر محنت کرے گا جو تقویٰ سے رہ رہے ہیں. مال جمع ہو رہا ہے نا, اور اس میں ڈاکو تو آئیں گے. شیطان سے بڑا ڈاکو کون ہے بھائی؟ مولانا اسد اللہ, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پکا؟ اچھا ٹھیک. آپ کی گردن بھی بوٹی ہے, ہلتی بھی صحیح ہے ماشاء اللہ. جمال ظاہر و باطن یہ مجمع البحرین. جمال ظاہر و باطن یہ مجمع البحرین کسی جہت سے نہ پائی کوئی کمی آقا. جمال ظاہر و باطن یہ مجمع البحرین کسی جہت سے نہ پائی کوئی کمی آقا. کہ میری آنکھ کی گویا ہے روشنی آقا, بغیر آپ کے ہر سمت تیرگی آقا. کریں ہم آپ کی توصیف, کریں ہم آپ کی توصیف
اپنے بس میں نہیں. کریں ہم آپ کی توصیف اپنے بس میں نہیں. سکھائی آپ نے تفسیر آگہی آقا. سکھائی آپ نے تفسیر آگہی آقا. God consciousness. Agahi means God consciousness. All the time you must become God conscious of Allah. This is the tafsir we learn from our Shaykh. And Abu Hazrat said, sometimes he said, I'm talking to you, my soul is not with you. بدن ہے ساتھ ہمارے, بدن ہے ساتھ ہمارے, تو جاں بعرش بری. سبحان اللہ. عجیب. بدن ہے ساتھ ہمارے, تو جاں بعرش بری. ملی ہے آپ کو معراج بندگی آقا. بدن ہمارے, تو جاب عرش بری. ملی ہے آپ کو معراج بندگی آقا. Allah subhanahu wa ta'ala granted you the ascension of the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Soul is with Allah subhanahu wa ta'ala, body is with us. And you must not think, what Maulana is talking about. For awliya Allah, this is something very normal. بے نصیب. حضرت wrote the explanation from Maulana Thanvi Rahmatullah Alayhi Buzurg about Kalandari. So I was reading that Hazrat, I think it was in Ruh ki bimari, uske ilaj, that who is Kalandar? So the Kalandar is that person that always he is with Allah subhanahu wa ta'ala. He is not unconscious of Allah. As I was say, ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا. So all the time, whether he is with the people or whether he is alone, in bazaar or at home, all the time he is Allah's conscious. That person is Qalandar. So I have put it in this verse here. Zahe nasib bahar hal ba khuda rehna. Bahar hal means under all circumstances. Zahe nasib bahar hal ba khuda rehna. Zahe nasib bahar hal ba khuda rehna. خدا نے آپ کو بخشی قلندری آقا. زہ نصیب بہر حال با خدا رہنا. خدا نے آپ کو بخشی قلندری آقا. بغیر آپ کے ہر سمت تیرگی آقا. Without you, my Shaykh, everywhere I find only darkness and darkness. There was no light. How come I lose light? Because that the sight in my eyes is you, oh my Shaykh. So how can I get the light anymore? بغیر آپ کے ہر سمت تیرگی آقا. کہ میری آنکھ کی گویا ہے روشنی آقا.
قبول کیجئے قبول کیجئے ناصر کو بھی غلامی میں. ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا ماشاءاللہ فرمائیے. So what happens when Hazrat gives a lecture and there are 500 people, 1,000 people are sitting and listening to the lecture. When lecture is over, everybody say, what a wonderful lecture. MashaAllah. Bahut fayda hua. MashaAllah. I never heard a lecture in my life like that. But sometimes many of us forget that lectures are alone for me, not for all people. Because if that lecture was not alone for me, what difference is going to make to me if all people get hidayat and I don't get? So I should